علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، کہ بھائی اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو. کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کا عیب بیان کرنا یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کی ناپسندیدہ بات کو کرنا یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. میں زیادہ اس مضمون کو چھیڑوں گا نہیں، وگرنہ ہو سکتا ہے کہ دوپہر کا جا کے کھانا کھانا مشکل ہو جائے ہمارے لیے. میں اس لیے اس مضمون کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا، مختصر چند اہم گزارشات میں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر بات کو آگے چلاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میں نے ایک جماعت کو دیکھا. وہ جماعت ایسی تھی کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دعا پہ آمین کہہ دینا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. جن کی ہم نے غیبتیں کی ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یہ صرف ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک نمونہ مختصر سا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور ہم لوگ کس طرح اس جرم کے اندر ملوث ہوئے ہیں، لپٹے پڑے ہیں ہم لوگ. ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں. ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا. دفتر میں بیٹھے ہوں گے تو دفتر والے سٹاف کی غیبت ہو رہی ہوگی، اپنے کولیگز کی غیبت ہو رہی ہوگی. گھروں میں بیٹھیں گے تو خاندان والوں کی غیبت ہو رہی ہوگی. بیگم آ جائے گی، آج آپ کے بھائی نے یہ کہہ دیا، آج آپ کی بہن نے یہ کہہ دیا، آج آپ کی اماں نے یہ کہہ دیا، آج آپ کے ماموں نے یہ کہہ دیا، تو آج آپ کے چچا نے یہ کہہ دیا. بھائی آ جائے گا، آپ کی بیگم نے آج یہ کر دیا، آپ کی بیگم نے آج وہ کر دیا. غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ چغل خوری اور غیبت. صرف معمولی سا فرق ہے چغل خوری میں اور غیبت میں، بڑا معمولی سا فرق ہے. غیبت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب ہے، وہ کسی نے دیکھا، وہ جا کر کسی دوسرے کو بیان کر دے، اور مقصد کیا ہو؟ میری برائی کرنا. یہ تو کیا ہو گئی بھائی؟ غیبت. اور چغل خوری کیا ہے؟ کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان میں لڑائی اور فساد پیدا کر دینا. دونوں حرام ہیں، دونوں گناہ ہیں، اور اتنے شدید گناہ ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ بھائی کا تو زندہ کا بھی گوشت کھانا حرام ہے، اور مردہ کا تو اور زیادہ حرام ہے. تو غیبت کو تشبیہ دی گئی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے. مجھے ایک حدیث اچانک یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو عورتیں، رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو لایا گیا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب کہ ان کا روزہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا گزارنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو قے کرواؤ. جب ان کو قے کروائی گئی تو ان کے منہ میں سے گوشت کے لوتھڑے نکلے. تو وہ عورتیں بھی حیران کہ گوشت تو ہم نے کھایا ہی نہیں، تو یہ گوشت کے لوتھڑے کہاں سے نکل آئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے یقیناً کسی کی غیبت کی ہوگی، یقیناً کسی کی غیبت کی ہوگی. تبھی روزہ گزارنا ان کے لیے کیا ہو گیا بھائی؟ مشکل ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حتی الوسع کوشش یہ کریں کہ بھائی اگر کسی، اچھا دوسری بات ایک ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جس طرح کسی کی غیبت کرنا حرام ہے نا، اسی طرح کسی کی غیبت سننا بھی حرام ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ نے بچا کے رکھا ہوا الحمدللہ، کافی حد تک کوشش کرتے ہیں. میں اگر آپ کے پاس آؤں اور آپ کو آگے کہوں جی فلاں صاحب جو ہے نا جی وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو میں تو مجرم ہوں ہی، اور اگر آپ نے میری ہاں میں ہاں ملا دی تو آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو گئے. اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ظالم کسی کی آ کر غیبت کرتا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ اس کی زبان وہیں پر روک دے، میں اپنے کام سے کام رکھو. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی گلہ جس سے ہے نا، گلہ جس سے شکوہ شکایت بھی اسی سے جا کے کرو. گلہ میرے سے ہے، شکوے شکایتیں پورے جہان میں ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. میرے سے گلہ شکوہ ہے نا آپ کو، تو شکایت بھی پھر کس سے ہونی چاہیے؟ میرے سے ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک میں نے جرنل سی بات کی. تو میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غیبت کا مفہوم کیا ہے، چغل خوری اور غیبت کیا ہے. غیبت میں صرف مقصد برائی کرنا ہے، چغل خوری میں دو مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی پیدا کر دینا، فساد پیدا کر دینا.